السلام علیکم اسٹوڈنٹس، قندیل اردو کی چوتھی کتاب برائے جماعت چہارم، صفحہ نمبر 114 اور سبق کا نام ہے ایک مکڑا اور مکھی۔ یہ ایک نظم ہے، اس میں مکڑا اور مکھی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھیں گے۔ اسٹوڈنٹس، اس کے تدریسی مقاصد ہیں کہ دنیا میں اچھے اور برے ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں برے لوگوں سے بچنے کے لیے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے۔ لوگ ہماری جھوٹی تعریف کر کے یعنی ہماری خوشامد کر کے ہمیں بیوقوف بناتے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان سے ہوشیار رہنا چاہیے اور کبھی بھی کسی بھی قیمت پر دوسروں کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ایک نظم ہے جس میں ایک مکڑا جو ہے وہ مکھی کو پہلے اپنے گھر بلانے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ وہ بھوکا ہوتا ہے، اسے کھانے کے لیے مکھی یا کوئی خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ جب مکھی اس کے گھر کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ اس کو پہلے پھانسنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اس کے جال میں نہیں آتی، تو وہ پھر اس کی جھوٹی خوشامد کر کے اسے اپنی طرف بلا لیتا ہے اور پھر اسے کھا جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہی تھا۔ چلیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کی ریڈنگ کریں گے۔ ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا، اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا۔ جی اسٹوڈنٹس، پہلے شعر میں مکڑا جو ہے وہ مکھی کو کہتا ہے کہ روز تمہارا اس رستے سے گزر ہوتا ہے، تم یہاں سے روز گزرتی ہو، لیکن تم نے میری جھونپڑی میں کبھی بھی قدم نہیں رکھا، تم کبھی بھی بھولے سے بھی میری جھونپڑی میں اپنے گھر کو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی کٹیا میں بھی کبھی تم نے قدم نہیں رکھا۔ غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے مگر چاہیے یوں کھنچ کے نہ رہنا، آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے یہ میری، وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا۔ دوسری شعر میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ غیروں سے نہیں مل رہی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے گھر نہیں جاتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنوں کے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے، ان کے گھر جانا چاہیے۔ اور اسے کہا ہے کہ اگر تم میرے گھر آؤ تو یہ میرے لیے بہت عزت کی بات ہوگی، میرے لیے فخر کی بات ہوگی۔ اور پھر اس کو اپنے گھر کا رستہ بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم آنا چاہتے ہو تو وہ سامنے سیڑھی ہے یا وہ رستہ ہے جس سے تم آ سکتی ہو۔ مکھی نے جو سنی بات مکڑے کی تو بولی، حضرت کسی ناداں کو دیجیے گا یہ دھوکہ۔ مکھی نے جب اس کی یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ جناب کسی بیوقوف کو یہ دھوکہ دیجیے گا، میں آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی، اس جال میں مکھی کے کبھی آنے کی نہیں ہے، جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا۔ اس نے کہا کہ آپ جو جال میرے لیے بچھا رہے ہو یا جس میں مجھے بلانے کی کوشش کر رہے ہو، میں کبھی نہیں آؤں گی، کیونکہ جو کوئی آپ کے گھر جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، کیونکہ آپ اسے کھا جاتے ہو۔ مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھیں، تم سا کوئی ناداں زمانے میں نہ ہوگا، منظور تمہاری مجھے خاطر تھی وگرنہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا۔ مکڑا اسے کہتا ہے کہ آپ مجھے دھوکے باز سمجھ رہی ہو، آپ نادان ہو، بیوقوف ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو صرف آپ کو بلانا اچھا لگ رہا تھا، ورنہ میرا اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں تھا، آپ کو اپنے گھر بلانے کا میرا اپنا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اڑتی ہوئی آئی جو خدا جانے کہاں سے، ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے یہ اس میں کیا برا، اس گھر میں کئی تم کو دکھانے کی ہیں چیزیں، باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم اڑتی ہوئی پتہ نہیں کہاں سے آئی ہو، خدا جانے تم کہاں کہاں سے گھوم کر آئی ہو، میرے گھر میں اگر ٹھہر جاؤ گی تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، اس گھر میں تمہیں دکھانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، یہ باہر سے تو چھوٹا سا نظر آتا ہے لیکن اس میں بہت سی چیزیں ہیں تمہیں دکھانے کے لیے، لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے، دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا۔ اس نے کہا کہ میرے دروازوں پر باریک پردے لٹکے ہوئے ہیں اور دیواروں کو میں نے آئینوں سے سجایا ہوا ہے، مہمانوں کے آرام کو حاضر ہیں بچھونے، ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا۔ مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے لیکن
میں آپ کے گھر آؤں یہ امید نہ رکھنا۔ اس نے کہا کہ مہمانوں کے آرام کرنے کے لیے میں نے بستر بچھائے ہوئے ہیں جو کہ ہر شخص کو میسر نہیں ہوتے، ہر شخص کے پاس نرم بستر نہیں ہوتے۔ مکھی نے کہا یہ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ مجھ سے یہ امید نہ رکھو کہ میں آپ کے گھر آؤں گی۔ ان نرم بچھونوں سے خدا مجھ کو بچائے، سو جائے کوئی ان پہ تو پھر اٹھ نہیں سکتا۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نرم بچھونوں سے، ان بستروں سے مجھے بچائے، کیونکہ جو اس پہ سو جاتا ہے وہ پھر اٹھ نہیں سکتا۔ یہ ہماری آدھی نظم مکمل ہو چکی ہے، اس کو ہم کل یہاں تک مکمل کر لیں گے۔ یہ آپ نے بھی اس کی اسی طرح سے تشریح کرنی ہے۔ تھینک یو۔